تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چونکہ دربار آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سجایا گیا ہے، کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی انسان خلوص نیت سے آ جائے اور اس دربار کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے جو بھی دعا کرے، اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ آئیے بانی ذکر جناب محترم فخر آباد صاحب جعفری برادران کے مرحومین کے لیے بالخصوص میرے سمیت جتنے ہم سب یہاں میں تشریف فرما ہے، اپنے سب مرحومین کے لیے، چونکہ سخیوں کا دربار ہے، بھیک سب کو ملتی ہے، ان کے لیے بھیک جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ المدد یا غوث الاعظم، المدد یا دستگیر۔ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ واجب الاحترام تحریک وحدت اسلامی گجرات کے صدر جناب نصیر رضا صاحب، جناب راجہ حسنین صاحب، جناب عباس صاحب، میرے سامنے تشریف فرما میرے اہل عشق اور اہل محبت شیعہ بھائیوں، دل کیا تھا گہرائیوں سے جعفری برادران کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ذکر آل رسول کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہم اہل سنت کو بلا کر قاریہ شریف کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا۔ کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ تو بندی ہے، تو بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، تو اہل حدیث ہے یا وہابی ہے، یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں، مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں محبت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے، اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ کوئی رجس یہاں آئے۔ پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند نہیں فرماتا کہ ان درباروں میں آئے۔ برادر اسلام، مجھ سے پہلے جناب اقبال حسین شاہ صاحب ذاکر آل رسول بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے دل پذیر انداز میں آل رسول علیہ السلام کے مصائب سنا رہے تھے، اور ان میں خواتین کا زیادہ ذکر تھا۔ کسی بھی بد سے بد معاشرے میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، اور خواتین کا احترام جس معاشرے میں نہیں کیا جاتا وہ معاشرہ ہمیشہ معاشرہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، اور معاشرہ کبھی عزت دار نہیں ہوتا۔
چونکہ ایک پولیس آفیسر جناب سید عباس شاہ صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے، دسمبر ہے 2003 ختم ہونے والا ہے، تو رپورٹس آ رہی ہیں کہ خواتین کے ساتھ اس سال کیا ہوا۔ تو جدید رپورٹ جو آئی ہے، جو اخبارات میں بھی چھپی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ 61,773 عورتوں کو تیل کا چولہا ان پر پھینک کر ان کو قتل کیا گیا۔ بہو گھر میں آئی، ساس کو پسند نہیں آئی، اب کیسے اسے چھٹکارا ہو، تو تیل کا چولہا بنا کر آگ لگا دی گئی۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے ٹیٹوا دبا کر 21,000 عورتوں کو مار دیا گیا۔ یہ پاکستان میں ہے سارا کچھ۔ شوہر نے زہر ڈال کر 21 عورتوں کو پاکستان میں مار دیا۔ کوئی 11,300 سے اوپر 70 یا 75 مجھے یاد نہیں ہے عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ 450 عورتوں کو آپس میں دشمنی کے تحت دشمنوں کے ساتھ شادی بیاہ کر دی گئی۔ مثلا اے نے بی کا قتل کیا، بی نے کہا معاف تب کروں گا اگر میری بچی میرے ساتھ شادی کر دو۔ وہ 90 سال کا بوڑھا ہے، جوان بچی کو دے دی، صلح ہو گئی۔ کچھ بچیوں کی جائیداد نہ دینے پر قرآن سے شادی کر دی گئی۔ اسی طرح جب اغیار میں یہ باتیں ساری جاتی ہیں اور آج دنیا گلوبل ولیج ہے، ہر خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اب ہے کتنے؟ ہم ہیں 1,40,00,000,000 کلمہ پڑھنے والے، 6.5 ارب کی دنیا ہے، باقی سارے غیر مسلم ہیں۔ جب وہ یہ رپورٹس دیکھتے ہیں تو ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ مسلم معاشرہ کتنا ظالم معاشرہ ہے، یہ کتنا برا معاشرہ ہے کہ جو عورتوں کے نہ صرف حقوق دیتا ہے بلکہ عورتوں کی ذلت کا باعث بننے والے یہ مسلمان ہیں۔ اور اسی وجہ سے اب داخل اسلام بہت کم ہو رہے ہیں، بلکہ عارف جعفری صاحب تشریف فرما ہے، پچھلے مہینے 11,000 مسلمان عیسائی ہو گئے برطانیہ میں۔ اس لیے عیسائی ہو گئے کہ وہاں چلو عورت کی عزت و احترام تو ہے۔ عزت و احترام یہ کہ پورا یورپ امریکہ آپ پھر جائیں، اکیلی عورت گاڑی چلا کے 2,000 میل بھی چلی جائے تو کسی کی جرت نہیں کہ اسے دیکھ جائے۔ لیکن مسلم معاشرے میں اس محلے سے کھاریاں بس اسٹینڈ تک اگر عورت چلی جائے تو میرا نام بدل دینا۔ یہ عورت کا احترام اور عورت کا وقار مسلم معاشرے میں کب گرا؟ یہ عورت کا احترام اور عزت جو ہم نہیں کرتے، یہ مسلم معاشرے میں کہاں سے آئی؟ تو کوئی تو اس کا موجد ہوگا جس کی وجہ سے عورت کی عزت نہیں ہو رہی۔ بیٹھے بیٹھے تو سارا کچھ نہیں ہو جاتا۔ مسلم معاشرہ ہے، 1400 سال سے چل رہا ہے، اور 1400 سال سے کسی تو ہمارے قائد، ہمارے لیڈر نے ایسا کام کیا ہوگا کہ جس کا کام کرنا ہم اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے عورت کی عزت کو کم کیا؟ اگر آپ ایک ریگل شواز کی کتاب ہے 2 فیسز آف اسلام، اسلام کے 2 چہرے، اس میں پہلا چہرہ انہوں نے دکھایا ہے حضور کا 23 سالہ دور، اور بعد میں انہوں نے 25 سالہ دور حضور کے بعد کا دکھایا۔ کتاب پڑھنے والی انگریزی کی کتاب ہے۔ اس نے پہلے دور میں اگر 25 سالہ حضور کا 23 سالہ دور دیکھا جائے تو دیکھا جائے کہ کیا اس وقت عورت کی عزت تھی یا عورت کی عزت کو برباد کیا جا رہا تھا؟
اگر اس وقت عورت غیر مسلم کی بھی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور پتہ چلتا ہے حضور کو کہ حاتم تائی ایک مشرک کی بیٹی آ رہی ہے، تو حضور اپنی مسند سے کھڑے ہو کر اپنی عبا بچھا کر اسے اس لیے بٹھا رہے تھے کہ یہ سخی کی بیٹی ہے۔ یعنی حضور نے احترام کیا عورت کا۔ اسی طرح اور بھی عورتیں اسلام میں حضور کے زمانے میں آئیں، حضور نے سب کو عزت دی۔ مثلا ابو سفیان کی بہن جناب صفیہ شادی ہوئی یمن میں، اس نے طلاق دے دی۔ یہ بحث نہیں کس بات پر دی، طلاق ایک بہت بڑا تانا ہے، طلاق ایک بہت بڑی کمی ہے عورت میں۔ طلاق یافتہ عورت کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن سے بلایا، جس کی جوتی کے صدقے سے کائنات میں عزتیں ملتی ہیں، اس آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا اور عزت دے دی۔ بہن کس کی ہے؟ ابو سفیان کی۔ رحمت للعالمین نے طلاق یافتہ ابو سفیان کی بہن کو عزت دے دی۔ یہ ہے عزت۔ اس کے بعد ایک اور صحابی رسول کی بیٹی تھی، شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، چاہا اس صحابی نے اس سے شادی کر لی جائے، کہا ہم نہیں کریں گے، بہت لڑاکی ہیں۔ اس سے کہا نہیں ہم بھی نہیں کریں گے، بہت لڑاکی ہیں، بہت لڑتی ہیں، زبان دراز بہت۔ حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ ابن کثیر سے پڑھ رہا ہوں، بنو امیہ کی چھپی ہوئی کتاب سے، ریفرنس میرے پاس ہے سارا۔ کہا یا رسول اللہ دیکھیں میری بیٹی کو لیتا کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین نے کہا کہ تمہاری یعنی تذلیل ہو رہی ہے نا، تم رشتہ گھر گھر دے رہا ہو، کوئی نہیں لے رہا۔ رحمت للعالمین نے عزت دی کہ ہم نکاح کرتے ہیں، ہم عزت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، تقریر یہی نہ کہیں دور چلی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضور نے ہر عورت کو بے پناہ عزت دی، غیر مسلم ہوئی یا مسلمان ہوئی۔ اور پھر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنی عزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی جناب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہا کی کرتے تھے، ایسی عزت کائنات میں اولین و آخرین میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، کسی لکھا 2,00,000 پیغمبر، کسی لکھا 2.5 لاکھ پیغمبر۔ اصل میں یہ تعداد بتانے کا مقصد ہے کہ پیغمبر اور رسول بہت آئے، لیکن اگر 1,24,000 کو مان لیا جائے تو حضور اگر 1,00,000 ہمارے حضور کو نکال کر 1,23,999 انبیاء کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عزت حضور نے سارے انبیاء سے زیادہ اگر کسی ہستی کی عزت کی ہے تو اپنی اکلوتی بیٹی سیدہ کونین کی۔ اتنی عزت کی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 1.5 لاکھ صحابی نے ایک بار نہیں 1000 بار یہ کہا، جب بھی حضور کی بارگاہ میں آئے یہ کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ادھر سے کوئی صحابی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، ادھر سے کوئی صحابی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن تلاش تو کرو مسلمانوں، اتنی مسجدیں تم نے بنا ڈالی، اتنی تم محفل نعت، نصیر صاحب اتنی بڑی محفل نعت پنجاب کی کراتے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہو، پڑھو 1000 بار پڑھو، لیکن کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ نعتیں جن پر پڑھی جا رہی ہیں وہ نعت والا کس کی عزت کر رہا ہے۔ ادھر سے کوئی صحابی آیا، اس نے یہی کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ۔ اولین و آخرین میں واحد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ کائنات کی شہزادی
خاتون قیامت سیدہ کائنات درۃ النورہ انجیل میں جس کا نام مبارکہ ہے، قرآن میں جس کا نام کوثر ہے، تورات میں جس کا نام وافیہ ہے، انجیل میں جس کا نام بطول ہے، ادھر بارگاہ نبوی میں تشریف لائیں، حضور احترام سے کھڑے ہو جائیں۔ ایک بار نہیں 13 بار تو بخاری شریف میں ہے، حضور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اپنی مسند پر بٹھائیں۔ نبی کی جگہ پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، جل جائے اگر نبی کی جگہ پر بیٹھے۔ معصوم کی جگہ پر صرف معصوم بیٹھ سکتا۔ ادھر بٹھائے اور بٹھا کر ایک بار نہیں 7 بار یہ کہیں، فاطمہ تجھ پر میرا ماں باپ قربان، 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 تجھ پر میرا ماں باپ قربان۔ یعنی ایک عزت اور ایک سٹیٹس دیا حضور نے اپنی بیٹی کو، ایک مقام ہے، مرتبہ دیا کہ یہ ہے میری بیٹی کا احترام، یہ ہے عورت کا مقام۔ اور پھر دکھایا کہ کائنات میں اگر اپنی بچیوں کی عزت کرو گے، خواتین کی عزت کرو گے، تو وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ اعلیٰ ترین معاشرہ ہوگا۔ وہ معاشرے میں پھر عورت پر چولہا کوئی نہیں پھینکے گا، اس معاشرے میں عورت کو کوئی قتل نہیں کرے گا، اس معاشرے میں عورتیں صوبہ سرحد کی طرح 6-6 ہزار میں بکیں گی نہیں۔ اس معاشرے میں عورت کی عزت، میں بتا رہا ہوں عورت کی عزت کیا ہے، عورت کا اور پھر جب یہ ماں بنے گی کہ جس کی عزت ہوگی تو اس کے بچے حسن اور حسین کی طرح ہوں گے، اور یہ ماں بتائے گی کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے، گھر کیسے بنتا ہے۔ اس کی باپ نے عزت کی اور ایسی باپ نے عزت کی تو اس نے بھی بتایا کہ میں ماں کیسی ہوں، کہ اگر کائنات میں میں نے بچے پال کے دیے ہیں تو یہ جنت کے سردار ہیں۔ اور جب بھی یہ بچے باہر جاتے ہیں میں 4 سوال کرتی ہوں، کاش ہمارا ٹیلی ویژن، ہمارا ریڈیو، ہمارے اخبارات، ہمارے علماء کرام اہل بیت کو صرف شیعوں کو دے کر اہل بیت کے سبجیکٹ کو نہ چھوڑتے۔ بربادی ہو گئی اسلام میں کہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا، ہم نے وہ کہانیاں سنائیں جہاں قرآن پڑھتی بہن کو مارا جاتا ہے، ہم نے کہانیاں وہ سنائیں جہاں عورت کو بند کر دیا جاتا ہے، ہم نے کہانیاں وہ سنائیں کہ جو احد میں ناچ کر گانے والی عورتیاں آتی ہیں اور لڑائیاں کرواتی ہیں، ہم نے کہانیاں وہ سنائی ہیں۔ ہم نے یہ کہانیاں تو سنائی نہیں کہ یہ کیسی خاتون کائنات میں حضور نے دکھائی کہ جو رول ماڈل ہے نبوت کا، کہ میں نے یہ خاتون دی ہے، اس خاتون نے 2 بچے دیے ہیں اور 2 بچوں کو پرورش اس طرح انداز سے کیتا ہے کہ whenever حسن علیہ السلام go to the outside from house، جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے تو ماں ایک سوال کرتی تھی، بیٹا حسن کہاں جا رہے ہو؟ اماں جان نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ ادھر واپس آئے، ماں نے پھر سوال کیا، مدر اگین پٹ اے کوسچن، او مائی سن فرام ویئر یو کیم، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ ماما نانا کے پاس سے آیا ہوں۔ تیسرا سوال، بیٹا وہاں سے کیا سیکھا؟ What you have learned from your grandfather، وہاں سے کیا سیکھا؟ ابھی کچھ حسن کہیں تو کہیں بیٹا سناؤ۔ 4 سوال، کہاں جا رہے ہو؟ باپ نانا کے پاس۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ نانا کے پاس۔ بیٹا کہاں سیکھا؟ جو سیکھا وہ سناؤ۔ قیامت تک ہر ماں سنت شہزادی کونین پر چلے تو یہ معاشرہ کبھی برا معاشرہ نہ ہو۔ کوئی بچہ دہشت گرد نہ بنے، عباس شاہ صاحب، کوئی بچہ سائیکل چور نہ ہو، کوئی کار چور نہ ہو، کوئی مذہبی منافرت نہ پھیلائے، کوئی ڈاکو نہ ہو، کوئی دشمن دین نہ ہو۔
اگر ہر ماں 4 سوال کرے تو کوئی بچہ برا نہ ہو، لیکن یہ سیرت شہزادی کونین کی کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی سوچے تو صحیح۔ اور بچے بھی کیسے؟ ماں پوچھتی تھی کیا سناؤ، تو پوری وہ روایت جو جبریل حضور کو دے کر جاتے تھے اور حضور سناتے تھے، بعین ہی ایک ایک ضرب پیش جزم کے ساتھ حسین حسن اماں کو سناتے تھے۔ اور ادھر مولا کائنات گھر آئے اور گھر آ کر کہے آج سیدہ آپ کے بابا نے یہ فرمایا، ابھی لفظ شروع کریں تو پوری روایت شہزادی سنا دیں۔ کہا شہزادی یہ سنا کہاں سے؟ کہا حسن نے سنایا ہے۔ کہا 3 سال کی عمر میں حسن کو سب کچھ آ جاتا ہے؟ کہا اچھا کل ہم چھپ کر سنیں گے۔ ادھر مولا کائنات چھپ گئے، ادھر حسن آئے، ماں نے پوچھا سناؤ بیٹا۔ سنانے لگے، کما آج میری زبان میں لکنت ہے، کوئی چھپ کر ہماری باتیں سن رہا ہے، چھپ کر کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ کیا ان کی سیرت ہے، کیا ان کا مقام ہے، عورت کا سٹیٹس، عورت کا مقام، عورت کی عزت۔ اسی طرح رحمت للعالمین فتح مکہ ہوئی۔ فتح مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کام کیا عزت اور سٹیٹس دگانے کے لیے کہ اگر اس میری بیٹی کا یہ مقام ہے تو اس کے شوہر کا بھی ایک مقام ہے۔ یہ 360 دہشت گرد رکھے ہوئے ہیں، میرے لیے آسان ہے، کسی چھڑی سے بھی ان بتوں کو گرا سکتا ہوں۔ اگر میں شہادت کی انگلی سے 24 لاکھ میل دور چاند کو تو ٹکڑے کر سکتا ہوں، تو ان کو اتارنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ ادھر ہزاروں صحابی بھی ارد گرد ہیں میرے، لیکن نہیں، علی ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے دوش پر سوار ہو جاؤ۔ حکم رسول اپنی چپلوں کے تسمے کھولنے لگے۔ کالی ہنگامی حالت میں بھی کبھی تسمے کھولے جاتے ہیں، آؤ ان جوتیوں کے سمیت میرے قدم۔ یعنی علی کا تو مقام وہ ہے کہ جس کی جوتی نے مورے نبوت کے پھوسے لیے۔ تم تو بولو سب کو دکھایا، 2.5 لاکھ ہو، فتح مکہ ہو رہی ہے، دیکھو کس کو میں سوار کر رہا ہوں، کس کو کندھوں پر بٹھا رہا ہوں۔ اچھا پوچھئے یہ کتنے عزت دار لوگ تھے؟ ہماری مسجدوں میں ہر مسجد کا پیش نماز یا جو نماز کراتا ہے امام، ادھر نماز فجر کی ہوئی، ظہر کی ہوئی، عصر کی ہوئی، مغرب کی ہوئی، عشاء کی ہوئی، دعا مانگنے کے لیے مقتدیوں کی طرف منہ پھیر لیتا ہے، جیسے میں بیٹھ گیا آپ کے سامنے، اور پھر دعا میں پہلے تسبیح پڑھتا ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہی ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ نہیں پتا یہ تسبیح کس کی سنت ہے، یہ پڑھتے سب ہیں، یہ نہیں پتا کہ کس کی سنت ہے۔ یہ سنت جب شہزادی کونین غلام مانگنے گئی تھی کہ بابا میں چکی پیستی ہوں اور گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، کوئی غلام تو کہا نہیں، میں کیا غلام سے بہتر تمہیں کوئی ایسا آتی ہے نا تم جو اللہ نے مجھے کہا ہے کہ سیدہ کو تحفہ دو۔ بتائیے کا تحفہ یہ ہے کہ پہلے 33 بار ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ جو پڑھے گا یہ میری بیٹی سیدہ ہر نماز پڑھنے والے کو جب یہ تیری تسبیح فاطمہ صلوات اللہ سلام علیہا کرے گا، اللہ اسے ہر نماز کے بدلے میں 1000 نماز کا ثواب دے گا۔
یعنی آپ نے 2 اگر پڑھیاں رکھ دیں تو سمجھ لیجئے ملٹیپلائی بائی 1000 یعنی 1000. یعنی سیدہ کو اللہ بھی اتنا قریب اور عزت دار سمجھتا ہے کہ اگر نماز اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے تو ختم تسبیح سیدہ کے ساتھ. اسٹیٹس کیا عزت کیا مقام. پڑھتے سب ہیں, پتا کم لوگوں کو ہے کہ یہ تسبیح کس کا تحفہ ہے. اور اگر تم نہیں پڑھتے تو نماز بس 2 رکعت رہ گئی یا 4 رہ گئی یا 3 رہ گئی یا 4 رہ گئی. اور اگر پڑھ لیا تو سمجھو کام بن گیا. غلام مانگا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اپنا منہ مقتدیوں کی طرف کیا ہے. اب میرے ساتھ بڑی ایک پریشانی ہے. پریشانی یہ ہے کہ جو کوئی عالم یا کوئی ذاکر کچھ پڑھ جائے بعد میں تو میرے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ طالب حسین روگی کا لفظ توڑو مجھ پہ مسلط ہوتا تو ہم دربار مولا کائنات میں کچھ کہتے. وہ خواتین عفت معاف ایسا لفظ میرے ذہن میں نقش ہوا ہے کہ بس میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں وہاں سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے. لیکن یہ تقریر عجیب سی ہوگی اور ایک اس سال کا تحفہ سمجھ لیجیے. اگر معرفت کے بغیر یہ ذکر نہیں سنا جا سکتا. اگر اس ذکر کرنے والے کو اگر عارف ہو تو یہ ذکر کر سکتا ہے. سننے والا بھی جب تک عارف نہ ہو مجلس سمجھ نہیں آتی. عام سنی مولوی کو میری بات سمجھ نہیں آتی. وہ مجھے گھر بیٹھا گالیاں دیتا ہے. یہ برباد کر دیا سنیت کو. یہ کیا سنی؟ یہ سنی نہیں ہے, یہ ذاکر ہے. کوئی شیعہ ہے, کوئی کچھ نہ جانے کیا کیا الزامات. اور اب تو میٹنگیں ہو رہی ہیں علماء اہل سنت کی, اس کو سنت سے نکالو. لیکن جب بھی فتویٰ تیار ہوا بڑے سے بڑے علماء کے پاس 25-26 نے جب کیا اللہ نے موت دے دی. آج کل پھر تیاری ہو رہی ہے اس کو سننے سے نکال دو. ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ نکال دو کچھ کیا ہے تمہارا ہی نقصان ہے. آج تم پھر سب آج یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی ہمارا اہل سنت بھی شیعوں کے ذمے میں خطاب کرتا ہے. اس سے بڑا اور کیا اعلان ہے؟ یہ فخر نہیں ہے سنیوں کے لیے, ورنہ ان عالموں کے سامنے تو بڑے بڑے پاؤں کانپ جاتے ہیں. کس کی ضرورت ہے شیعوں کے سامنے تقریر کر سکے؟ لے آؤ پوری کھاریاں سے کسی مولوی کو, پاؤ مجلس میں تقریر کرو. آؤ یہ مجلس میں محفل ہے, آؤ بولو. 2 لفظ کے بعد گر جائے گا. سنی سب سے بڑا گواہ دے رہا ہے. نصیر سے بڑا تو